حل ہے یا نہیں اس بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ کو خرگوش کے بارے میں کچھ دلچسپ معلومات فراہم کرتے ہیں۔ یاد رہے کہ خرگوش چھوٹے اور خوبصورت پالتو جانوروں میں سے ایک ہے۔ اس کی 7 مختلف اقسام ہیں جو دنیا کے مختلف حصوں میں پائی جاتی ہیں۔ یہ ایک ایسا جانور ہے جو بکری کے چھوٹے بچے کی مشابہت ہوتا ہے، جس کے دونوں ہاتھ چھوٹے اور پیر لمبے ہوتے ہیں اور یہ پچھلی ٹانگوں کی مدد سے ہی چلتا پھرتا ہے۔ نر خرگوش کی ایک قسم ایسی بھی ہوتی ہے جس کے جسم کے ایک حصے میں ہڈی اور دوسرے حصے میں گوشت کا پٹ ہوتا ہے۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ اردو میں خرگوش کہلانے والے جانور کو عربی میں الارم، انگریزی میں ریبٹ یا بیئر کہا جاتا ہے۔ یہ عموماً سفید، کالا یا بھورے رنگ کا ہوتا ہے اور ماہرین حیوانات کے مطابق اس کی اوسطاً عمر تقریباً 9 سے 12 سال ہوتی ہے اور اس کا وزن تقریباً 400 گرام سے 2 کلو تک ہوتا ہے۔ اس کی لمبائی 20 سینٹی میٹر سے 50 سینٹی میٹر تک بتائی جاتی ہے اور اس کا شمار حلال جانوروں میں ہوتا ہے اور اس کی تقریباً 25 قسم کی نسلیں بتائی جاتی ہیں۔ بسا اوقات مادہ خرگوش اپنے نر سے جفتی کرنے لگتی ہے چونکہ اس میں شہوت کا غلبہ زیادہ ہوتا ہے، اور مادہ خرگوش حالت حمل میں جفتی کر لیتی ہے۔ اور اس جانور میں عجیب و غریب بات یہ ہے کہ یہی جانور ایک سال نر رہتا ہے اور دوسرے سال مادہ بن جاتا ہے۔ خرگوش میں سونگھنے، سننے اور دیکھنے کی زبردست صلاحیت ہوتی ہے۔ خرگوش اپنی مضبوط ٹانگوں کی وجہ سے 1 میٹر اونچی اور 3 میٹر لمبی چھلانگ لگا سکتے ہیں۔ خرگوش گروہ کی شکل میں رہتے ہیں اور زیر زمین سرنگوں میں رہتے ہیں جن کے کئی مختلف داخلی اور خارجی راستے ہوتے ہیں۔ جب یہ خوش ہوتے ہیں تو ہوا میں اچھلتے اور اپنے آپ کو گھماتے ہیں۔ اگرچہ یہ ایک خاموش طبع جانور ہے مگر یہ ایک دوسرے سے بات کرنے کے لیے مختلف آوازیں بھی نکالتے ہیں۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ خرگوش کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہ آنکھیں کھول کر سوتا ہے۔ جب شکاری آتا ہے تو اس کی آنکھیں کھلی ہوئی دیکھ کر سمجھتا ہے کہ یہ جاگ رہا ہے تو وہ واپس چلا جاتا ہے۔ عرب لوگ خرگوش کے بارے میں خیال رکھتے ہیں کہ جنات خرگوش میں حیض ہونے کی وجہ سے اس سے دور رہتے ہیں۔ خرگوش کو حیض بھی آتا ہے اور یہ گوشت وغیرہ بھی کھاتا ہے، جگالی کرتا ہے اور مینگنی ڈالتا ہے، اور اس کے دونوں پیروں کے نیچے اور جبڑوں کے اندر بال بھی ہوتے ہیں۔ یہ دنیا کے مختلف ملکوں میں پالتو جانور کے طور پر رکھے جاتے ہیں۔ عموماً لوگوں کا خیال ہے کہ خرگوش پالنا آسان ہے، مگر یہ اتنا بھی آسان نہیں، کیونکہ خرگوش اگر خوش نہ ہو تو وہ لوگوں پر ایک دوسرے پالتو جانور پر اپنی ناراضگی ظاہر کرتے ہیں۔ اس لیے خرگوش کو پالنے کے لیے محفوظ جگہ کی ضرورت ہوتی ہے، ورنہ وہ اپنے آپ کو غیر محفوظ تصور کرتے ہیں اور انہیں جوڑے کی اور اچھی خوراک کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ خوش رہ سکیں۔ دوستو، یاد رہے کہ خرگوش گروہوں کی صورت میں زمین میں بل یا سرنگ بنا کر رہتے ہیں۔ ان کو رہنے کے لیے بہت تھوڑی جگہ اور کم خوراک چاہیے ہوتی ہے۔ خرگوش کی بہت سی اقسام ہیں۔ کچھ اقسام کے خرگوش جسامت میں ایک چھوٹے بکری کے بچے کے برابر ہوتے ہیں۔ اس قسم کے خرگوش کو بڑے سائز کے خرگوش کہا جاتا ہے۔ ان کی افزائش بہت تیزی سے ہوتی ہے۔ خرگوش حلال جانوروں میں شمار ہوتا ہے، اس لیے اس کا گوشت تقریباً ہر مذہب سے تعلق رکھنے والا استعمال کرتا ہے۔ اس کے گوشت کا رنگ لال، ذائقے میں لذیذ، تاثیر میں گرم اور جلد ہضم ہونے والا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ خرگوش حلال جانور ہے۔ اس حوالے سے آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ فقہا کے نزدیک خرگوش چونکہ گھاس اور دانا کھاتا ہے، مردار یا نجاست اس کی غذا نہیں ہے، نہ ہی وہ اپنے پنجوں یا پونچھ سے شکار کرتا ہے، اس لیے شرعی طریق پر ذبح کر کے اس کو کھانا بلا کراہت جائز اور حلال ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے خرگوش کا گوشت تناول فرمانا ثابت ہے۔ آئیے آپ کو خرگوش کے گوشت کے حلال ہونے کے حوالے سے حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بتاتے ہیں۔
تاکہ آپ کی بہتر طور پر تشفی ہو سکے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک خرگوش کو مرع الزہران کے مقام پر بھگایا، لوگ اس کے پیچھے دوڑتے دوڑتے تھک گئے تو میں نے اسے پکڑ لیا اور لے کر حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ انہوں نے اسے ذبح کیا اور اس کی سرین یا دونوں رانیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیج دیں۔ ان کا بیان ہے کہ کوئی شک نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں قبول فرما لیا، بروایت صحیح بخاری اور صحیح مسلم۔ دوستو، ان احادیث مبارکہ سے ثابت ہوا کہ خرگوش کا گوشت حلال ہے، اور ائمہ اہل سنت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ خرگوش حلال جانور ہے، اس لیے چاہیے کہ خرگوش کا گوشت استعمال کیا جائے۔ یہ اسلامی تعلیمات کے پیش نظر حلال ہے، بلکہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ماہرین کے مطابق خرگوش کے گوشت میں دوسرے جانوروں کے مقابلے میں پروٹین، کیلشیم، وٹامنز زیادہ اور چکنائی اور سوڈیم کم پایا جاتا ہے۔ آج کل خرگوش کے بالوں سے مختلف اقسام کے ملبوسات اور دیگر اشیاء ضرورت بھی بنائی جا رہی ہیں۔ دوستو، جہاں تک اس کو گھر میں پالنے کی بات ہے تو اس کو گھر میں پالا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ ایک حلال جانور ہے اور بڑی تیزی سے اپنی نسل بڑھاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ مادہ خرگوش ایک بار میں 2 سے 8 بچے پیدا کرتی ہے۔ زیادہ تر خرگوش کی اقسام زمین میں بل یا سرنگ بنا کر گرہوں کی شکل میں رہتے ہیں۔ اس کے کان تقریباً 10 سینٹی میٹر تک لمبے ہو سکتے ہیں۔ اپنے لمبے کانوں کی وجہ سے یہ ہلکی سی آہٹ کو بھی سن لیتا ہے۔ یہ تقریباً اپنے چاروں طرف دیکھ سکتا ہے۔ اس کے 28 دانت ہوتے ہیں، جو سامنے والے 4 دانت 4 اوپر والے اور 4 نیچے والے کی صورت میں آگے پیچھے ہوتے ہیں۔ نر خرگوش کو بکس اور مادہ خرگوش کو ڈوس کہتے ہیں، اور خرگوش کے بچے بغیر بالوں کے پیدا ہوتے ہیں اور ان کو کٹس کہا جاتا ہے۔ خرگوش سبز رنگ کے پتوں والے پودوں کو کھانا زیادہ تر پسند کرتے ہیں۔ ان کی سب سے پسندیدہ سبزی گاجر ہے۔ ہمارے ملک میں خرگوش کو شوق کے طور پر پالا جاتا ہے۔ اگر اس کو تجارتی پیمانے پر پالا جائے تو ایک اچھی آمدن کا ذریعہ بنے گا۔ خرگوش کو بہت کم خوراک اور جگہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ دنیا میں خرگوش کی بہت سی اقسام پائی جاتی ہیں۔ خرگوش کی اقسام میں سے آپ اپنی پسند اور تجارتی پیمانے پر پالنے کے لیے ان کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش